اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے، یقیناً اللہ تعالی حد سے گزرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں خرابی پیدا مت کرو اس کی اصلاح کے بعد میں، اور اس اللہ کو تم پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والے بندوں کے بہت قریب ہے۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ مختصر سی چھوٹی چھوٹی دو آیات ہیں جس کے آدھے جملے کی تفسیر گزشتہ جمعہ تقریباً ہو گئی تھی۔ یہ اتنا اہم عنوان اور اتنا بڑا عنوان ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ ہی کہا تھا کہ اس کے لیے کئی گھنٹے کی ضرورت پڑے گی اس پر بات کرنے کے لیے۔ ان دو آیتوں کے اندر جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، وہ دعا کا مضمون ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان کے آداب کے ساتھ۔ اللہ کا حکم ہے ادعوا ربکم، کہ میرے بندو تم اپنے رب کو پکارو، اس سے مانگو۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو۔ دعا کا معنی دو طریقے کے آتے ہیں، ایک ہے مانگنا، پکارنا، بلانا، اور ایک ہے عبادت کرنا۔ خود اللہ تعالی نے دعا کا معنی عبادت بتایا قرآن میں، دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار اور تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ لوگ بڑے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ جو لوگ نہیں مانگتے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو دعا کیے بغیر، مجھ سے مانگے بغیر میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دعا کا معنی عبادت ہے، دعا کا معنی بھی عبادت ہے، یعنی ہر عبادت کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دعا جو ہے مانگنے والا کام، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر عبادت کو دعا بول سکتے ہیں، جیسے نماز بھی دعا ہے، روزہ یہ بھی دعا ہے۔ ہر عبادت کو دعا بول سکتے ہیں کیونکہ ہر عبادت میں دعا کا معنی ہے اللہ کو پکارنا۔ تو نماز میں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ التحیات میں، درود میں جو بار بار اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہر عبادت کو دعا بولیں گے اور دعا کو عبادت بولیں گے۔ دعا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا صرف عبادت نہیں، دعا صرف اہم عبادت نہیں، بلکہ ہر عبادت کا مغز دعا ہے۔ ہر عبادت کا مغز، اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد سب سے آخر میں مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ عبادت کوئی بھی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ جو بھی کریں، تلاوت کریں، اس عبادت کے بعد میں اگر آخر میں مانگتے نہیں ہیں اللہ سے، دعا نہیں کرتے،
اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ مزدوری کرے، محنت کرے، کام کرے، اجرت لیے بغیر چلا جائے۔ کام تو کیا مگر پیمنٹ نہیں لیا، لیے بغیر جو بندہ چلا جائے گا، ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی عبادت تو کریں مگر دعا کیے بغیر چلے جائیں، مانگے بغیر، لیے بغیر چلے جائیں۔ تو معلوم ہوا عبادت کرنے کا اصل مقصد اور اس کا اصل خلاصہ ہی مانگنا ہے اللہ سے۔ تو یہ دعا جو ہے اہم عبادت اور تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ ہر عبادت میں آخر میں جو لیا جاتا ہے وہ دعا ہے۔ روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کرو، اہتمام کے ساتھ دعا کی مجلس اپنے گھر میں بٹھاؤ اور مانگو اللہ سے خوب۔ نماز اور اس کے آخر میں، سب سے آخر میں جو کام کیا جائے گا مغز ہے۔ بادام جب شروع میں لیے تو یہ اصل نہیں ہے، اس کے آخر میں جو کام ہوگا، اس کو پھوڑا گیا، چھیلا گیا، اب جو نکلا آخری کام ہے اس کا کھانے کا، وہ مغز اصل کام ہے۔ تو آخر میں جو ہوگا وہ اصل کام ہوگا۔ گشت میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اس عمل کے اندر جو ہے، ایک تو شروع میں دعا کر کے لے جاتے ہیں، آخر میں جو کرتے ہیں استغفار، یہ دعا ہے۔ استغفار کرو، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ آپ استغفار کیجئے، استغفر اللہ الذی، مانگنا۔ ہر عمل کے آخر میں جو کیا جاتا ہے وہ مانگا جاتا ہے، استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ کا معنی۔ تو یہ ہر عبادت کے آخر میں دعا کرنے کا حکم ہے اور دعا کرنا چاہیے۔ ابھی کتنا بڑا عمل ہے دعا کرنا، اللہ نے اس کے آداب خود قرآن میں اللہ نے خود سکھایا۔ بہت ساری عبادتوں کے آداب، طریقے اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کیا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ سکھائیے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو گے پڑھتا ہوا، مجھے دیکھو اور میری طرح پڑھو۔ تو نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے کیا، نبی جی آپ سکھائیے۔ روزے، زکوٰۃ، حج، بڑی اہم عبادت، آخری عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ وہی حج کے جو ارکان ہیں مجھ سے اچھی طرح یاد کرو، مجھے پوچھ پوچھ کے معلوم کر لو، ہو سکتا اگلا سال مجھے نہ پاؤ، مجھ سے لے لو۔ تو بڑی بڑی عبادتوں کے طریقے اللہ نے اپنے نبی سے صحابہ کو، امت کو دیے۔ دعا اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے اس کے طریقے، اس کے آداب اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائے۔ تو اندازہ لگائیے دعا کتنی بڑی عبادت ہے، بہت اہم۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے یہاں پر یہ 2 آیتوں میں 4 آداب بیان کیے، دعا کے 4 آداب ہیں۔ جب آداب نہیں ہوں گے تو وہ عمل اللہ کو پسند نہیں آتا۔ آداب کے ساتھ یعنی کنڈیشنز، اس کے اندر کیا شرائط ہیں، وہ شرائط، وہ آداب، اگر ان آداب کی رعایت نہ رکھی جائے تو اللہ کو وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو پسند نہیں آتا۔ تو آداب بہت ضروری۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا ادعو، تم لوگ مانگو، پوچھو مجھ سے، مانگا کرو، پکارا کرو۔ اور کسے مانگو؟ ربکم، تمہارے پالنے والے سے مانگو۔ یہ بڑا انداز اللہ کے فرمانے کا۔ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، اللہ کا خاص نام ادعو اللہ، اللہ سے مانگو، اس میں جلال نظر آتا ہے، اللہ کے نام جلال، کہ وہ جو بڑا بادشاہ اس سے مانگو۔ بلکہ یہاں پیار جتانا تھا، محبت جتانا تھا، تو فرمایا اس ذات سے مانگو جو تمہاری تربیت کرنے والی، تمہاری پالنے والی۔ اس کے اندر شفقت کا اظہار اللہ نے کیا۔ تمہارا جو رب ہے نا، اس سے مانگنے میں کیا شرم، اس سے مانگنے میں کیا ڈر، جو تمہارے پالنے والے۔ ماں باپ بچے کو عام طور سے سب سے زیادہ مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ بڑی ہمت سے مانگتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔
دوسروں سے مانگنے میں شرم بھی آتی ہے اور تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بولے گا سامنے والا، لیکن ماں باپ سے مانگنے میں نہ شرم ہے نہ ڈر، کیونکہ وہ پالنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھی کتنے پیارے انداز میں فرمایا، کہیں پر بھی اللہ نے جہاں بھی دعا کے لیے فرمایا وہاں رب فرمایا، اللہ نے کہا ادعوا اللہ، تم اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ کہیں ایک دو جگہ اللہ نے وہ بھی استعمال کیا ہو، لیکن یہاں پر جو خاص آداب کے ساتھ دعا سکھایا تو فرمایا ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاصہ ایک صفت ذہن میں ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب دعا میں پہلی جو شرط ہے، آداب جو اللہ نے سکھا، یہاں پر دو آداب ہیں جسم سے متعلق، دو آداب ہیں دل سے متعلق۔ دعا میں جسم کا بھی لحاظ رکھو اور دل کا بھی لحاظ رکھو۔ دل میں دو چیزیں ہونی چاہیے اور جسم کے اندر بھی دو چیزیں ہونی چاہیے دعا کے وقت میں۔ پہلے جسم سے متعلق فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے مانگو تضرع کے ساتھ، تذلل، عاجزی، انکساری، تواضع، یعنی ایسا لگے کہ تم حقیقت میں مانگ رہے، مانگنے والے کے انداز میں، یعنی مانگنے والا مطلب بھکاری، بھکاری۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ غنی، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تو محتاج کی طرح مانگنا، تضرع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگنا، اس کی اعلیٰ درجے کی تواضع مانگنے میں، عاجزی اعلیٰ درجے کی، آخری درجے کی عاجزی یہ ہے کہ بندہ مانگتے مانگتے رو پڑے، رونے لگ جائے، یہ عاجزی کا اس کا اینڈ ہے، انتہا ہے۔ کم سے کم فرمایا کم اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی صورت تو بنا لو۔ تو اپنی ہر حالت میں، گزشتہ جمعہ میں نے اس کی تفصیل کی تھی، ہر حالت میں، خوشحالی، بدحالی، بیماری، تندرستی، صحت اور جوانی، بڑھاپا، خوشحال، بدحال، غم اور خوشی، ہر حال میں مانگو اللہ سے۔ اور فرمایا ہر حاجت میں مانگو، ہر حالت میں مانگو، اور ہر حاجت میں جو کوئی بھی ضرورت ہو آپ کی، دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، حتیٰ کہ آپ کے چپل کا بیلٹ ٹوٹ جائے، فرمایا یہ بھی مجھ سے مانگو، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی کا کیا کہنا، سب چیز، ہر حالت میں، ہر حاجت میں اپنے رب سے مانگا کرو، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اب عاجزی جو ہونی چاہیے اپنے انداز میں بھی، اپنے الفاظ میں بھی۔ انداز میں عاجزی، ہیئت، بیٹھنے میں آدمی عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہو، جیسے آپ تواضع کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، دو زانو بیٹھے ہیں، اللہ کے دربار میں فقیرانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، جھکے پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ انداز ہے، انداز میں عاجزی۔ یہ نہیں کہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑے ہی شان سے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ عاجزی کا انداز نہیں۔ تواضع کے ساتھ مانگو، انداز میں عاجزی ہو، اور دوسرا الفاظ میں عاجزی ہو، الفاظ میں گھمنڈ کا شائبہ نہ ہو، شرط اور قیود نہ ہو، اس کے اندر کنڈیشنز نہ لگائیں، اور مطالبے کا انداز نہ ہو کہ مجھے دے، مجھے یہ ضرورت ہے، اللہ میری ضرورت پوری کر دے۔ یہ کیا مانگ رہے ہو؟ مانگ رہے ہو کہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ڈیمانڈ کرنے کا حق تو کسی کو نہیں ہے، وہ دے چاہے تو، وہ نہ دے اپنی مرضی۔ تو آپ کو اپنا کام نکالنا ہے تو مانگنے کے انداز میں، جیسے بھکاری ہوتے ہیں ان سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ انسانوں سے وہ جیسے بھیک مانگتے ہیں، یہی انداز ہے ہم اپنے اللہ سے مانگیں۔
تو بہرحال اس کی تفصیل ہو گئی. ایک تو پہلی شرط اللہ نے پہلا ادب دعا کا یہ بتایا، تواضع اور عاجزی. ہر حالت میں، ہر حاجت میں انداز اور الفاظ میں تواضع ہونا چاہیے، ایک ادب. وہ خفیہ، اور دوسرا ادب ہے دعا میں اخفا ہو، چپکے چپکے آہستہ آہستہ بندہ دعا کرے، جہری دعا نہ کرے. جہری علی الاعلان جیسے ہماری نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. اللہ کا حکم ہے خفیہ مانگو، سری دعا. حضرات صحابہ نے پوچھا ندعو ربنا قریب فننادیہ ام بعید، هل ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ. ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ اسے پکاریں؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجیے میں تو بالکل قریب میں ہوں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. خیبر کے موقع پر، یہ غزوہ خندق کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دعا سکھائی اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، تو حضرات صحابہ جوش میں دعا پڑھنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پکار رہے ہو؟ تم کسی بہرے کو، نہ سننے والے کو نہیں پکار رہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، آہستہ پکارو. دعا میں خفیہ ہونا چاہیے، اخفا. ہاں جہری دعا کی اجازت ہے مگر پسند نہیں. ذکر بھی، عبادت بھی، اور دعا بھی، صدقہ بھی، اللہ تعالیٰ کو یہ تمام اعمال جس میں اخفا ہو، پوشیدہ ہو، چھپ کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو جہری عبادتوں سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو پسند ہے عبادتوں میں اور دعاؤں میں اخفا. اپنے اللہ سے اپنا راز، اپنا جو بھی دل کا دکھڑا ہے آپ اللہ سے بیان کر رہے ہیں. کسی کو دکھانا مقصد نہیں، کسی کو سنا کے کیا کرنا ہے. کوئی جو سنے گا وہ ہمارا مذاق اڑائے گا، کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا. جو پوری کرنے والا ہے وہ تو دل کی حالت بھی جانتا ہے. تو چپکے چپکے سے، راز و نیاز کے انداز میں، بڑے ہی پیار سے اپنے رب سے آپ تنہائی میں بات کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک دم قریب ہونے کو بتلاتا ہے کہ تم اتنا آہستہ بات کر رہے ہو کہ گویا تم سرگوشیاں کر رہے ہو، راز و نیاز کی باتیں چپکے چپکے اپنے رب سے بتا رہے ہو. اللہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے یہ چاہیے، میری یہ حاجت ہے، مجھے استقامت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے اعمال کی توفیق دے. اپنے رب سے آپ مانگ لو. تو اللہ نے فرمایا اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارا کرو. یہاں تک گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالی حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے. ہر چیز میں ایک لمٹ ہے، لمٹ کراس کر جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. عبادت میں بھی، دعا میں بھی، ہر عبادت کی ایک لمٹ اللہ نے بیان فرمائی، حد بیان فرمائی. نماز میں، نمازیں 5 ہی ہیں فرائض، اور اس میں رکعتیں بھی فکس ہیں، حد ہیں. اب بندہ حد سے گزر جائے، بڑا نمازی بن جائے کہ میں 4 کی بجائے 10 پڑھ دوں ایک ساتھ، 2 کی بجائے 5 پڑھ دوں، اپنی مرضی سے آپ بڑھاتے چلے جائیں. کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ، بہت شراب کا کام نہیں، زنا کا کام نہیں، نماز میں کھڑے ہیں، نماز کی رکعتیں آپ 2 کی بجائے 6 پڑھیں، 10 پڑھیں اپنی طرف سے فرض نماز میں. کہا یہ آپ گناہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کیونکہ ہم نے جو حد بیان فرمائی اس حد کو پار مت کرو. 2 کہا تو 2 پڑھو، 3 کہا تو 3، 4 کہا تو 4. جب جیسے ہم نے بتایا تم اپنی عقل کا دخل مت دو، حد کے اندر رہو. تو کیا جی گناہ کر رہے ہیں، 2 رکعت کو 2 رکعت ملا لیے تو کیا ہو، فجر کی نماز میں 2 کیوں؟ لمبا وقت ہے، سکون کا ٹائم چل رہا ہے، اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لمبی نماز پڑھنے کو من کر رہا ہے تو 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتے ہیں. مغرب میں جلد بازی ہوتی ہے، 3 کیوں 2 پڑھ لیتے ہیں. حد سے آگے مت نکلو. یہ عبادت میں بھی اور دعا میں بھی حد سے آگے مت نکلو. اللہ حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب دعا میں حد کیا ہے؟
اور حد سے آگے نکلنا کیا ہے؟ تھوڑا سوچئے دعا کے حدود کیا ہیں۔ دعا میں ایک تو حد یہ ہے کہ بندہ حد سے آگے نہ جائے، مطلب یہ کہ دعا کرو، یہ تمہاری حد ہے کہ تم دعا کرو۔ اللہ نے پہلے حکم دیا مانگو مجھ سے، اب کوئی بندہ مانگے بغیر جاتا ہے تو تم حد پار کر رہے ہو۔ تمہیں ضرورت نہیں، مجھ سے مانگو گے نہیں، میری ضرورت نہیں۔ کیا کوئی مل گیا تمہیں ایسا جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے؟ کوئی اور مل گیا؟ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر کس کے در پہ جا رہے ہو؟ کسی اور سے مانگنے لگ گئے۔ گھر میں کبھی رشتہ دار آ جائیں تو مہمان سے اگر آپ کا بچہ پیسے مانگنے لگ جائے، ماں باپ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا، اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیں۔ اندر کبھی موقع ملے، تنہائی میں مل جائے، چمرے لیا جائے گا، مارا جائے گا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ مہمان سے، آنے والوں سے مانگو، ہم مر گئے؟ مانگنا ہو تو ہم سے مانگو۔ تو یہ ماں باپ کا جو جذبہ کہ ہم دینے والے ہیں، غیر سے مت مانگو، چاہے وہ تمہارا چچا ہی ہو، تمہارا دادا ہی ہو، تمہارا تایا ہی ہو، جب تک ہم ہیں ہم سے پوچھو، ہم سے مانگو۔ یہ ماں باپ کا ایک جذبہ ہوتا اپنی اولاد کے بارے میں۔ مانگتا ہوا دیکھ لیں تو یقیناً ماں باپ کو برا لگتا ہے۔ تو اللہ کو بھی اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے، کسی اور سے مانگنے لگ جائے، یا اللہ سے مانگ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ تم حد سے گزر رہے ہو۔ مانگنا یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہاری حد ہے۔ تو دعا نہ مانگنا حد سے گزرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ کو پسند ہے دعا کرنے والے بندے، ایک تو یہ۔ اور جب دعا کرنے لگو تو دعا میں بھی حد یہ ہے کہ تم کچھ ایسی چیزیں مت مانگو جو محال عقل ہوں، محالات عقلیہ کا سوال مت کرو، یعنی جو عقل اور دماغ کے اعتبار سے جس کا ملنا ناممکن ہے، ایسی چیزوں کا سوال اللہ سے مت کرو۔ اب کوئی بندہ مانگنے لگا، اللہ نے فرمایا بھائی کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اب آپ مانگنے لگے، جوش میں آ گیا، اللہ مجھے بھی صحابی بنا دے، اللہ مجھے بھی نبی بنا دے۔ کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ یہ محال ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جب بنانا تھا، جس کو جو دینا تھا وہ دے دیا، یہ ملنے کی چیز نہیں، یہ مت مانگو۔ لمٹ ہے تمہاری مانگنے کی۔ ہاں ولی بننے کی مطالبہ کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، شاکرین میں، صابرین میں، عبادت گزاروں میں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مانگو اللہ نیک جو بندے ہیں تیرے، ان بندوں میں میرا بھی ایک نام لکھ دیجیے۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں، ولی بنا دیجیے، آپ چاہیں تو بن سکتا ہوں، مگر اس کے آگے صحابی بننا یہ تو نہیں ہو سکتا، نبی بننا نہیں ہو سکتا۔ مت مانگو، ایسی چیزیں مت مانگو، یہ تم حد پار کر رہے ہو۔ محالات عقلیہ کا سوال مت کرو، اے اللہ یہ نظام چلانے کی ذمہ داری مجھے دے دے، اے اللہ ایک بار مجھے بارش برسانے کی طاقت دے دے۔ اللہ نے کہا ہے مانگو دوں گا، تو مانگنے میں کیا مانگنا چاہیے، کہاں تک ہم مانگ سکتے ہیں وہاں تک مانگو۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں مانگنا حد سے نکلنے والے، مانگنے میں اوور مانگنا، حد سے زیادہ مانگنا جو محال ہے، حد سے زیادہ مطلب اللہ کی قدرت میں تو ہے مگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں کہ ان کو لے سکو۔ جیسے وہ ایک فقیر بادشاہ سے مانگ رہا تھا، ایک لطیفہ چٹکلا ہے، بھکاری بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، اس کو ملا موقع کہ اچھا کہیں پوچھ لیں، سپاہی وغیرہ تھے تو اس کو موقع بنا کر وہ آ گیا سامنے، اور آ کے اپنا جو ہول سیل سوال ہوتا ہے سب سے پوچھنے کا وہی پوچھ بیٹھا کہ اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا چل نالائق، نہیں دوں گا۔ آپ 1 روپیہ نہیں دیتے؟ کہا نہیں دیتا۔ پوچھا کیوں 1 روپیہ نہیں دیتے؟ کہا یہ میری شان کے خلاف ہے، 1 روپیہ وہ بھی میرے سامنے آ کر، اتنا بڑا بادشاہ، مانگنا ہو تو کچھ ڈھنگ کا مانگتے۔ تو اس نے کہا چلیے آپ کی شان کے مطابق پوچھتا ہوں، بادشاہ بنا دیجیے، آپ کی جو بادشاہ تھے وہ مجھے دے دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا چل نالائق، نہیں دیتا۔
اب کیا ہوا؟ کہ یہ تیری شان کے مناسب نہیں ہے، 1 روپیہ دینا میری شان کے لائق نہیں، اور تجھے بادشاہ بنانا یہ تیری شان کے لائق نہیں۔ اپنی لمٹ میں مانگ، بات سمجھ میں آ رہی؟ لمٹ میں مانگا کرو، اپنے حد کے اندر۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، لمٹ کا مطلب آپ کو روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ تو دنیا، اس کے بارے میں آگے بات آئے گی۔ وہ جو مانگنا چاہے آپ مانگ، نوکری مانگ لیجئے، آپ اولاد مانگ لیجئے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ جو چیزیں نہیں مل سکتی ایسی چیزوں کا سوال مت کرو، جو کسی کو نہیں دیا جائے، وہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے، اللہ چن کے دے دیتے ہیں۔ ہوا اجتباکم، اس نے چنا ہے، تو جس کو جس مقصد کے لیے، جس منصب کے لیے چنا، ان مناصب کا سوال مت کرو۔ جیسے عورت مانگنے لگے اے اللہ مجھے مرد بنا دے، یا کوئی مرد مانگنے لگے اللہ میری خواہش ہے مجھے عورت بنا دے، یہ لمٹ کراس کر کے سوال مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ محالات عقلیہ کا سوال نہیں کرنا۔ تیسری چیز، محرمات کا سوال مت کرو، حرام چیزوں کے بارے میں۔ جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کا مطالبہ، جیسے کسی کی بربادی کی، کسی کی تباہی کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اسے ستیہ ناش کر دے، اسے غارت کر دے، اسے برباد کر دے، یہ سوالات مت کرو، یہ تم اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف دعا کر رہے ہو، یہ مت مانگا کہ محرمات کا، کسی کی تباہی و بربادی کا۔ حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے فلاں قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بد دعا نہیں کروں گا۔ تو یہ تو دعا میں حد سے نکلنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مانگنے میں حدود و قیود اور شرائط یا کچھ ایکسٹرا فٹنگ کے ساتھ مت مانگو۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں دیکھا ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا، صحابی کے فرزند ہیں، مانگ رہے تھے، تو وہ دعا میں ایکسٹرا فٹنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ مجھے جنت دے، جنت میں وہ دائیں طرف کا سفید موتی کا جو محل ہے وہ دے۔ کہا وہ ایسی آلتو فالتو چیزیں مت مانگا کر، اللہ سے جنت کا سوال کر۔ اب جنت میں اللہ نہر بھی دے دے، دودھ بھی پلا دے، شہد بھی پلا دے، شراب بھی پلا دے، جنت میں جاؤ گے تو ہول سیل میں سب ملے گا۔ جنت کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، جب جاؤ گے تو وہاں جو کچھ ہے سب ملے گا، اس میں ایکسٹرا یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے۔ جنت ملی تو جنت کی ہر نعمت ملے گی۔ تو یہ حدود و قیود کے ساتھ نہ مانگو۔ اور دعا کے اندر الفاظ میں قافیہ بندی، اشعار، شعر شاعری کا وزن جوڑنے کے لیے ایک جیسے الفاظ بنا بنا کے آپ دعا کرنے لگ گئے، یہ بھی حد سے آگے نکلنا۔ دعا تو اپنے ایک پیٹ کا درد، اپنے دل کا درد رکھنا ہے، ایسے موقع پر آدمی کوئی الفاظ جوڑتا نہیں۔ کبھی بائی چانس جڑ گئے الفاظ، کبھی ایسا ایک جیسے الفاظ بنتے چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن زبردستی قافیہ بندی، اشعار بندی کر کے وزن جوڑ جوڑ کے دعا میں الفاظ ایسے مت بنایا کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ مانگ رہے ہو کیا؟ شعر شاعری کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں ہیں حد سے آگے نکلنے کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حد سے آگے نکلنے والے لوگ پسند نہیں آتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں خرابی پیدا مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ خرابی اور اصلاح، اللہ نے فرمایا زمین کی اصلاح ہو گئی ہے۔ زمین کی اصلاح یعنی درستگی، دو طریقے کے، ایک ظاہری درستگی، ایک باطنی درستگی۔ ظاہری درستگی یہی کہ برابر مناسب انداز میں تمام کائنات کو بنایا، زمین سے اناج غلہ نکلنا، پیداوار کے لائق بننا، زمین کا سخت ہونا، نرم ہونا، کاشت کے قابل ہونا، بلڈنگوں کے بنانے کے لائق سخت کا ہونا، اتنی سخت نہیں کہ پتھر کی طرح جس کی کھدائی نہ ہو سکے، اتنی نرم نہیں کہ پھوسے کی طرح، آٹے کی طرح کہ پیر رکھے تو دھس جائے، اتنی نرم بھی نہیں، اتنی سخت بھی نہیں، اور اس کو نہ گرم تپتی ہوئی بنایا، نہ ایک دم ٹھنڈ برف کی طرح بنایا، درمیانی انداز کی جو بنایا، یہ تمام یہ اس کی اصلاح ہے ظاہری۔ اب اس زمین کی ایک باطنی اصلاح کہ اس زمین پر انسان جو رہ رہے تھے ان کے اندر خرابیاں،
گناہ نافرمانیاں جو تھیں، ان بندوں کی اصلاح اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر، ان کے اعمال اور اخلاق کو درست کرا کر اس زمین کی اللہ نے اصلاح کی، باطنی اصلاح۔ تو ظاہری اور باطنی جب زمین کی درستگی ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس زمین کو ہم نے درست کیا ہے، اس کی درستگی کے بعد اس زمین کو تم خراب مت کرو۔ اب تم خراب مت کرو، ظاہری خرابی باطنی خرابی پیدا مت کرو۔ اصل میں انسانوں کی جو باطنی خرابی، اعمال کی جو خرابی ہے، زمین کے ظاہری خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ حالات کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ، جیسے بارشوں کے برسنے میں بے موسم بارشوں کا برسنا، حد سے زیادہ بارشیں، سیلابی بارشوں کا آنا، یا بہت ہی بالکل کم بارشوں کا ہونا جس میں فصلیں ہی بالکل نہیں اگ رہی ہیں، یا پیداوار کا نہ ہونا، یا سمندروں میں طغیانیوں کا آنا، اولاد کا نہ ہونا، یا اولاد ہو تو نافرمان اولاد ہونا، یا اسی طریقے سے جو بھی یہ مزاج زمین کے فساد کا سبب ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین تو ایک دم درست تھی، اس کائنات کے بر و بحر خشکی اور تری میں بگاڑ آ گیا لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ تو اصل میں تم غلط کام نہ کرو، ان غلط کاموں کی وجہ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے زمین کو درست پیدا کیا ہے، اس کی درستگی کو باقی رکھو، کیونکہ ساری کائنات اللہ کے احکامات کے تابع ہے۔ اللہ کی عبادت جب ہوگی کائنات پرسکون رہے گی، ہر چیز برابر سسٹم سے چلے گی۔ جب لوگوں کے اعمال میں خرابیاں آئیں گی، یہ سسٹم میں گڑبڑی ہوگی، یہ تمام بیماریاں، وبائیں، اموات، امراض کی کثرت، یہ تمام لا علاج بیماریاں، یہ جو نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم انسانوں کی اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے، اعمال کے بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ اعمال بگڑیں گے تو برائیاں نت نئے آئیں گے، ایسی ایسی وبائیں اور بیماریاں کہ تم سے پہلے والے لوگ نہ ان بیماریوں کو جانتے تھے نہ ان کے نام جانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی درستگی کے بعد اس زمین میں تم بگاڑ پیدا مت کرو۔ پھر اللہ نے دعا کے بارے میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس اللہ کو پکارو، اس سے مانگو۔ پھر دو شرطیں، دو آداب، اب دل کے آداب اللہ نے بیان فرمائے دعا کے اندر کہ دل کی دو شرطیں ہیں دعا میں، خوف و طمع، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ڈر اور خوف، امید، ڈر اور خوف ایک میں ہو، امید اور طمع ایک میں، یعنی دونوں چیزیں انسان کی دعا میں بھی اور انسان کی ہر عبادت میں، کیونکہ دعا عبادت کو بھی بولتے ہیں، تو ہر عبادت میں اور ہر دعا میں یہ دونوں چیزیں دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں چیزیں بیلنس کیسے کریں گے؟ ڈر اور امید۔ ڈر کا سبب یہ ہے کہ بندہ دعا کرتے وقت یہ اس بات سے ڈرے کہ شاید میری دعا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ میں جو باہر گناہ کر کے آیا ہوں، اتنی برائیاں میں نے کی ہیں، یہ ان ہاتھوں سے اتنے غلط کام کیے ہیں، اب انہی ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھایا ہوں، اللہ ان ہاتھوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ کیا میری دعا قبول کرے گا؟ میرا یہ سوال اللہ پورا کرے گا؟ میری بدعملی تو ایسی ہے کہ شاید اللہ میری دعا قبول نہ کرے۔ پھر ہاتھ تو میرے ہیں مگر مانگ تو اس سے رہو نا، وہ تو بہت ارحم الراحمین ہے، اس نے تو بغیر پوچھے کہ اتنا دیا اتنا دیا، اب میرے پوچھنے پر کیا وہ نہیں دے گا؟ ارے ادھر دیکھتے ہیں تو امید جاگ جاتی ہے، اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے دونوں کو بیلنس کرنا کہ میں سراپا گنہگار اور وہ تو عطا ہی عطا ہے، میں تو سراپا خطا ہی خطا، وہ تو عطا ہی عطا، وہ تو دینے میں
بہت زیادہ خوشی دینے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو دینے کو اپنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا خاصہ ہے، یہ میں دیتا ہوں، دینے والا ہوں میں، اور میں جتنا دوں گا میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، تو اس سے مانگ رہا ہوں نا، تو وہ تو خالی ہاتھ لوٹانے میں اس کو شرم آتی ہے۔ تو ان چیزوں پر بندہ خیال کرے، توجہ کرے، تو طمع، امید جاگے گی، اور اپنی طرف دیکھے میں اس لائق تو نہیں ہوں، میری دعا، میں دعا کے ہاتھ اٹھانے کے لائق بھی نہیں، میں کیا کس منہ سے مانگوں اللہ سے، جبکہ میں نے اس کی تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو اسے دیکھ کر خوف اور اسے دیکھ کر امید، یہ دل میں جمع۔ عبادت میں بھی جب اپنی عبادت سے بندہ فارغ ہو تو عبادت پر نہ ناز ہو، گھمنڈ ہو، اور نہ مایوس ہو، اپنی عبادت پر نہ ناز ہو، نہ اپنی عبادت کے قبولیت سے مایوس ہو کہ میں کیسی پڑھا کی نماز، کیا کہ اللہ کیا قبول کرتا میری، نہیں، نا امید مت ہو۔ اور جب عبادت کیا گھمنڈ بھی مت کرو کہ میں ایسی پڑھ کو آیا نماز آج، نہیں، اچھے اچھوں کی عبادتیں منہ پر مار دیتا ہے۔ تو عبادت کے بعد بندہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے، میری پتہ نہیں کیسی ہوگی، مگر وہ تو ہر کھرا کھوٹا سب قبول کرنے والا، وہ میری بھی عبادت قبول کر لے گا۔ تو ایک شکل اس کی یہ ہے، خوف اور امید دونوں کو جمع کرنے کی۔ ایک دوسری شکل حضرات محققین نے اور مفسرین نے یہ بتلایا کہ دیکھو خوف اور طمع دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک حالت میں یہ ہو، دوسری حالت میں یہ ہو۔ اب وہ کون سی حالت ہے؟ فرمایا اگر صحت کا زمانہ ہے، تم صحت مند ہو، جوانی کا زمانہ ہے اور مالداری کا زمانہ ہے، خوشحال تم ہو، تو ایسی حالت میں ڈرتے ہوئے عبادت کرو۔ اس وقت میں خوف غالب ہو، طاقتور ہو، نوجوان ہو، اب ڈرو، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا بھائی، کیونکہ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کا محاسبہ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب زیادہ ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کا یہ ٹکرانے کا جذبہ تم میں زیادہ ہوگا، تم اللہ سے ٹکرانے کے سوچنے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے اس موقع پر ڈرو۔ جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں، مالداری میں بندہ ڈرے، اور جب کمزوری آ جائے، بیمار پڑ گئے، بڑھاپا آ گیا، اب غربت طاری ہو گئی، محتاج بنتے چلے گئے، اب اللہ فرماتا اب ڈرو مت، امید لگاؤ، موت کا زمانہ قریب ہے، کمزوری طاری ہو گئی ہے، اللہ اب اس وقت میں کیا نہ رکوع ڈھنگ سے کر سکتا ہوں، نہ سجدہ ہوگا، ایک رکعت سے دوسری رکعت کو جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ یہ سب لوگ فٹ فٹ اسپرنگ کی طرح جھکتے اٹھتے ہیں، اب میری نماز دیکھو، سجدے میں گیا تو اٹھ نہیں سکتا، رکوع میں گیا تو سجدے میں جانے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو حالت ہے، اللہ فرماتے ہیں اب تو امید لگا، جب زندگی کا زمانہ تھا تو ڈرو، موت قریب آئی تو امید لگاؤ، اب تو بس اللہ ہی کا رحم و کرم ہوگا بھائی۔ تو یہ دو حالتوں میں دو کیفیت ہونی چاہیے، جوانی اور طاقت میں خوف ہو، بڑھاپا اور کمزوری میں طمع اور امید ہو۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ دیکھو خوف اور امید، اللہ نے فرمایا ہے کوئی بندہ خوف سے اس کی عبادت میں جماؤ آتا ہے، دعا میں تضرع آتا ہے خوف سے کسی کو، اور کسی کو خوف میں اتنا اچھا نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، طمع اور امید میں جماؤ آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہیں، کسی کو ڈر کے عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، کسی کو امید لگا کے عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، تو جس بندے کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کیفیت میں کرے۔ کسی کو ڈرتے ہوئے مانگنا اچھا لگتا ہے تو فرمایا ادعوا ربکم وادعوہ خوفا، تم جیسے لوگ خوف سے مانگو، روتے روتے مانگو۔ کچھ لوگوں کو طمع اچھی لگتی کہ میرا اللہ، ارے اس اللہ نے تو شیطان نے جب پوچھا تو اسے بھی نہیں بولا، نہیں کہا اللہ نے، شیطان کی دعا قبول کرنے والا
میں شیطان سے آگے تو نہیں گیا ہوں نا، تو میری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ ضرور مانگے گی۔ یہ ہے طمع۔ تو کسی کا یہ طمع کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ طمع کو لے، کسی کا خوف کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اس کو لے۔ بہرحال مختلف، دونوں کو جمع کرنا بھی ممکن کہ خوف بھی ہو طمع بھی ہو، یہ خوف اپنے آپ کو دیکھ کر، طمع اللہ کو دیکھ کر۔ خوف اور طمع الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، جوانی میں خوف ہو، بڑھاپے میں طمع ہو، اور خوف اور طمع ایک مزاج والا خوف والا ہو سکتا ہے، ایک مزاج کسی کا طمع کا ہو سکتا ہے، امید کا۔ تو ہر مزاج والا اپنے مزاج کے مطابق لے کر عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ مگر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ، یہ ایک بہت پتے کی بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یوں ہی دے دیتا نا۔ ہم نے کبھی مانگا تھا کہ ہمیں آنکھ دے، کان دے، ناک دے، ہاتھ دے، پیر دے، بغیر مانگے کے دینے والا؟ یہ چپ کے مانگنے بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ کھانا پانی چل رہا نا۔ کبھی مانگے تھے کہ اللہ رات کا کھانا دے؟ کبھی نہیں مانگے۔ مانگے بغیر بھی ہمارا سسٹم چل رہا کھانے پینے کا، تو پھر یہ مانگتے بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء سے، بزرگوں سے دعا کرانے کی کیا ضرورت، اللہ تو گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، حد تو یہ ہے کافروں کی بھی سنتا ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان کو جب اللہ نے بھگایا اپنے دربار سے تو اس نے بھی اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ نے اس کو بھی دے دیا۔ تو اس سے ایک دھوکہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ یہ کہ یہ اللہ والوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، مدرسوں کے بچوں سے دعا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو ہماری بھی قبول کرے گا۔ ہاں صحیح بات ہے، تھوڑا، لیکن تھوڑا اس میں غلط بھی ہے۔ وہ یہ آپ کی ضروریات کے بارے میں ہر بندہ اپنا نجی معاملہ اللہ سے مانگے، وہ تمہاری ضرورتیں یوں ہی پوری کر دے گا، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن وہ دعا جو قبول ہوگی، شیطان کے بارے میں جو بولتے ہیں کہ شیطان کی دعا ہی اللہ رد نہیں کیا، تو شیطان نے مانگا کیا تھا وہ سوچو تھوڑا۔ شیطان جو اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ سے، وہ ساری چیزیں دنیا سے متعلق۔ اے اللہ مجھے لمبی عمر دے، ٹھیک ہے جا۔ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے، ٹھیک ہے دے دیا۔ تو یہ ٹائم مانگنا، لمبی عمر مانگنا، میں جس شکل میں جا سکوں مجھے اجازت دے، ٹھیک ہے جا، یہ ساری چیزیں جو اس نے مانگا اور اللہ نے دے دیا، یہ دنیا ہے۔ شیطان نے آخرت نہیں مانگا۔ تو دنیا بندہ مانگے تب بھی، نہ مانگے تب بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ دنیا پسند ہی نہیں ہے۔ ویسٹ کباڑا، کچرا پڑا ہوا ہے، آپ کوئی بندہ کہے لے جاؤ، ارے لے جاؤ جی، کتنا ہونا، کچرا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا بھی مردود و ملعون، اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون، الا ذکر اللہ وما یوالی، سوائے اللہ کے ذکر اور جو اس سے ملتے جلتے چیزیں ہیں اس کے قریب قریب، اللہ کی عبادت، قرآن تلاوت، ذکر، یہ چیزیں چھوڑ کر باقی دنیا بھی اللہ کو ناپسند اور دنیا کی تمام چیزیں ناپسند۔ اب لوگ کافر بھی، نافرمان بھی جو مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کاروبار اچھا رن دے، بزنس اچھا چلن دے، تجارت میں برکت دے، وہ یہ، ارے دنیا ہی تو مانگ رہے ہو، لے لو مل جائے گی۔ مگر سوال ہے آخرت کا، دین مانگنا۔ اب کوئی کافر مانگے دین، دیکھیں ملتا کیا؟ نافرمان مسلمان بندہ ہی مانگ کے دیکھے اللہ سے، ملتی کیا وہ چیز؟ جیسے اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے، آپ مانگ کے جائیے تہجد پڑھا، اللہ پڑھیں گے کیا؟ آپ پڑھنے کی توفیق ہو رہی آپ کو؟ اللہ مجھے اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں چلنے کی توفیق دے، ایک چلے کے لیے، بیرون کے لیے قبول فرما، اللہ پوری زندگی لگانے کے لیے قبول فرما۔ کیا یہ نعمت تمہیں مل رہی ہے؟ یہ دین ہے، یہ آخرت ہے، اور یہ معمولی نہیں، یہ معمولی نہیں۔ اللہ مجھے حافظ بنا، میرے بچے کو حافظ بنا، دعا قبول ہوئی؟
نہیں ہوئی، اب ضرورت پڑے گی جاؤ کسی اللہ والے سے، ان سے آخرت منگواؤ، اللہ والوں سے دعا کراؤ۔ لوگ آتے ہیں حضرت بیمار ہیں دعا کرو، بچے نہیں ہیں دعا کرو، یہ تو دنیا ہے یار، دنیا تم خود مانگ لو نا، وہ تو یوں ہی دے دیتا ہے، دنیا ہے۔ ہم سے مانگو، اللہ والوں سے مانگو، بزرگوں سے مانگو تو آخرت کے لیے مانگو۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اپنے بڑوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہو حضرت استقامت کے لیے دعا کیجیے، جماؤں کے لیے دعا کیجیے، حضرت ہدایت کی دعا کیجیے، یہ مانگو اے اللہ نجات کی دعا، اے حضرت نجات کے لیے، مغفرت کے لیے مانگیے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری نجات کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے علل اعلان چھپے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے۔ خوش ہو گئی، ہنسنے لگی، ہنسنے آتے لوٹ پوٹ ہونے لگی اماں جان، اتنی خوشی ہو رہی، کہاں ہے ہی ایسی چیز کہ آپ نے دعا ہی ایسی دی ہے کہ یہ جو آخرت کی نعمت آپ نے مانگی ہے میرے لیے، آپ نے فرمایا میں تو اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں یہ چیز۔ تو یہ اللہ والوں سے مانگنے کی چیز، دعا کرانے کی ضرورت آخرت کی ہے، کیونکہ کافروں کی بھی دعا جو اللہ قبول کرتا ہے وہی کافر اگر آخرت کی نجات مانگیں تو کیا ہوگی، ان کو جنت کا مطالبہ کریں تو کیا ان کو ملے گی؟ دنیا تو مل رہی ہے، تو اسی خوش فہمی میں وہ کہیں یہاں بھی مل گا وہاں بھی مل جاتا، یہ شیخ چلی کے خواب مت دیکھو، نہیں ہوگا۔ کافروں کے بارے میں اگر نبی بھی مانگ لے تب بھی نہیں ملے گا۔ آخرت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میرے ابا جان کی مغفرت کر دے، وغفر لی ابی، اے اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے۔ کافر تھا باپ، ہدایت نہ ملی، انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب اس کے بعد دعا مت کرنا۔ کافر کی دعا تو کیا، کافر کے لیے نبی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ دعا تو اللہ سب کی قبول کرتے ہیں، ہاں سب کی قبول ہوگی، لیکن کس بارے میں؟ دنیا کے بارے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی غلیظ، گندی چیز۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو پھر ایک گھونٹ پانی کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ آج گھونٹ کیا، شربت، شراب، کباب، سب چیزیں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں بے حیثیت چیزیں مانگ رہے ہو آپ، بے حیثیت چیزیں۔ سمجھ میں مثال میں نے پہلے دیا تھا، آپ کے گھر کے سامنے کچرا اور ڈسٹ بن پڑا ہو، کوئی سامنے والا مانگے یہ لے جاؤ، ارے خوشی سے لے جاؤ یار، لے جاؤ، پہلے پورا لے جاؤ، سمیٹ لو، لے جاؤ، خوش ہوتا دیکھیے مجھے کیسے مل رہا ہے، میں کتنا محبوب ہوں ان کا۔ آپ محبوب نہیں ہو، یہ چیز ہماری مبغوض تھی، ناپسندیدہ چیز تم نے پوچھا ہم نے دے دیا، اب خوش ہو رہے ہو میری دعا قبول ہو گئی، میرا ڈیمانڈ قبول ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، مانگ کے دیکھو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، اللہ صراط مستقیم پر چلا، اللہ نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا، میری اولاد کو نمازی بنا، میری اولاد کو دیندار بنا، متقی بنا۔ اب یہ مانگ کے دیکھو اور پھر سوچو کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیزیں اگر دینا ہے تو ایک شرط ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے۔ یہ چیزیں ہر غیرے کو نہیں ملتی، یہ تو نیک، جو بندہ جتنا نیک ہوگا وہ اتنا دعا کرے گا، وہ مانگے گا اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، اے اللہ اس کے بچے کو حافظ بنا دے، اے اللہ اس بندے کو استقامت دے دے۔ اب وہ مانگ لے، ایک جملہ کہہ دے بس بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ہاں یہ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں اللہ والوں سے۔ لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ دنیا مانگتے ہیں دینداروں سے، ان کے پاس ہے دینداری اور وہاں جا کے پوچھتے ہیں دنیا۔
اور لوگ دلیل دیتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے کہا کہ دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. ارے اللہ نے کہا دنیا مانگو نہیں، دنیا میں بھلائی مانگو. ربنا آتینا، دنیا نہیں کہا اے اللہ دنیا دے دے. یہ کس نے سمجھایا آپ کو کہ اللہ نے دنیا مانگنے کے لیے کہا ہے؟ فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھلائی دے. دنیا میں کوئی چیز بھلی نہیں ہے، دنیا میں بھلائی یہی ہے کہ نماز کی توفیق دے. دنیا میں بھلائی یہی ہے کہ اللہ تیرے ذکر کی توفیق دے. اللہ دنیا میں بھلائی دے، نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، تیرا نام کا بول بالا کرنے والا بنا. یہ ہے دنیا میں بھلائی. دنیا تو اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری زمین اللہ نے بنا دیا. کیا ہم نے پوچھا اللہ میرے لیے زمین دے، چلنے پھرنے کا روڈ ٹیکس معاف کر دے؟ کچھ نہیں، ہم نے تو یوں ہی بنایا ہے. اللہ میرے پیر ہو، ہاتھ ہو، ناک ہو، کان، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، اس نے یوں ہی دے دیا ہے، یوں ہی دے دیا ہے. تو دنیا مانگنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، دنیا میں بھلائی مانگنے کے لیے کہا ہے. بات سمجھنے کی ہے. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، چھوٹا موٹا پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بولے نا جی دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. کہاں بولا دنیا مانگو بول کے؟ دنیا تو مانگو ہی مت، میں بغیر مانگے کے دیتا ہوں. دنیا مانگنے کی چیز تو دنیا میں خیر مانگو، اعمال مانگو، استقامت مانگو، جماؤ مانگو، ہدایت مانگو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ آپ نے ہدایت دے دیا ہے، دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیریے مت، اس سے ہٹائیے مت، اس راستے سے ہمیں دور مت کریے گا. یہ ہے دنیا میں بلائی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا تو سب کی قبول ہوگی، مگر یاد رکھو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے بہت قریب ہے. تو جب نیک بندوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت آپ کو نہیں مل رہی ہے. رحمت یہی نماز، استقامت، دعا، تلاوت، ذکر، عبادت پر جماؤ اور عبادت میں مزہ، یہ چیزیں اگر نہیں مل رہی ہیں تو ان بندوں کے قریب آؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو اور ان کی دعاؤں میں شامل رہو. جب ان کو ملے گا تو ان کے بدلے میں، نتیجے میں آپ کو بھی مل جائے گا. کیا ضرورت علماء سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے دعا کرانے کی؟ یوں ہی مل جاتا. ہاں مل جائے گا، دنیا نہیں. ہم کہتے ہیں آخرت، یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی. وہ تو اللہ کے بندے استقامت کے لیے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ جماؤں کے لیے مانگتے ہیں. فاستقم کما امرت، استقامت کے لیے مطالبے اللہ سے وہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نیکی کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے. یہ دعائیں قبول بغیر نیکی کے نہیں ہوں گی. نماز پڑھیں، نماز کے بعد مانگا جائے. عبادت، روزہ رکھا جائے، روزے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. اور تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، طمع اور خوف، یہ 4 آداب کے ساتھ دعا کریں. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شرط بتائی، حرام مال سے پرہیز کر کے دعا کریں، کیونکہ حرام کھا کر، حرام پہن کر جو دعا کرے گا اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں فرماتی، کیونکہ وہ محسنین میں آتا ہی نہیں، وہ نیک کام کرنے والوں میں نہیں آتا. بدکار بندہ ہے کہ حرام کمایا، حرام کھایا، حرام پہنا، اب وہ مانگتا ہے. اللہ دین نہیں دیتے، دنیا تو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ خوش مت ہونا میں اللہ سے مانگیا اللہ گاڑی دے ڈالا. ارے گاڑی کیا، کار مانگو مل جائے گی. ہو سکتا ہے آپ ہیلی کاپٹر بھی مانگ لو، مل جائے گی. دنیا ہے، اللہ دینا یوں ہی دے دے گا. لیکن دین، اللہ کے دربار میں رونا مانگو، اللہ تیرے سامنے رونے کی توفیق دے. کبھی ملی یہ چیز؟ بہت مشکل سے. یہ ہمارے لیے تو الحمدللہ سمجھدار، دیندار جو باہر والے ہیں، جو دین سے دور ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. روز بریانی کھا رہا ہوں، اللہ کا فضل. ارے یہ بھی کوئی فضل ہے یار؟ وہ فضل ہے. روز تہجد پڑھ رہے ہو، اللہ کا فضل ہے.
سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق اپنے ایمان